بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، کہتے ہیں کہ ایک سانپ ایک لوہار کی بند دکان میں داخل ہوا۔ دکان بند تھی، رات کا وقت تھا، سانپ اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک آری پڑی تھی، آری جو چیرنے کے کام آتی ہے نا، لکڑیاں پھاڑنے کے، آری پڑی تھی۔ اس آری سے اس کا سر لگا، جس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس آری کو ڈسا۔ آری پر جیسے ہی اپنا پھن مارا اس نے، تو مزید اس کا منہ بھی زخمی ہو گیا۔ سر تو زخمی تھا ہی، اب منہ بھی زخمی ہو گیا۔ اس کو اور مزید غصہ آیا تو اس آری سے لپٹ گیا، جیسے وہ کسی دشمن کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے لپٹتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سانپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ لپٹ جاتا ہے اس سے، اس طرح آری سے لپٹ گیا۔ جتنا لپٹتا رہا اتنا زخمی ہوتا رہا، بالآخر دھیرے دھیرے کر کے اس کی جان نکل گئی اور مر گیا۔ ٹھیک اسی سانپ کی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر اتنا غصہ رکھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اتنا غصہ اور اہنکار بھرا ہوتا ہے کہ جتنا وہ اپنے غصے کا کسی کے سامنے اظہار کرتے ہیں، خود ہی اس غصے کے انجام کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ گالیاں بکتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بات بات پر اچھلتے ہیں، بات بات پر ناراض ہوتے ہیں، بات بات پر کسی سے بھی جھگڑ پڑتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، ان کا حال اس سانپ کی طرح ہوتا ہے، جتنا کسی پر غصہ کرتے ہیں اتنا زیادہ اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس میں سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے، سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ ہے گالیاں بکنا۔ آپ چل رہے تھے، راستے میں ٹھوکر لگی، گالی بک دی آپ نے۔ دروازہ کھول رہے تھے، نہیں کھولا، گالی بک دی آپ نے۔ کسی کو کال لگا رہے تھے، نہیں لگی، گالی بک رہے ہیں آپ۔ گاڑی اسٹارٹ کر رہے تھے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، گالی بک رہے آپ۔ اس طرح گالیوں سے غصہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھساتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ گالیاں بکنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کو بھی گالی بکنا، جانور کو بھی گالی بکنا، اپنے آپ کو گالی بکنا، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، کسی کو بھی کوسنا اور لعن طعن کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے دوستو بزرگوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم شریف میں ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بڑی بڑی جو علامتیں بتائی ہیں نا، ان میں یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ جب کسی سے وہ جھگڑتا ہے تو پیار محبت سے بات کو سلجھانے کے بجائے وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، گزارش ہے کہ غصے سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو میٹھی بنائیں، با اخلاق بنیں، اپنے دلوں کو گندگیوں سے پاک کریں، اپنے دلوں کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں سے پاک کریں، زبان کو میٹھی بنائیں۔ اس لیے بولا جاتا ہے نا، میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ میٹھے بول کر اپنے دشمن کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو۔ آپ نہیں جانتے دوستو بزرگوں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں آخرت میں ہم کو جہنم کی پتہ نہیں کس تہ میں پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زبانیں ہم پاک کریں، اللہ کی ذکر سے زبانوں کو تر و تازہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ، حوصلہ افزائی کا معاملہ کریں۔ ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا خوب اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر کریں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ جو کچھ اذکار ہوتے ہیں نا، استغفار کریں، اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے رطب اللسان رکھیں۔ نہ یہ کہ دوستو بزرگوں ہم اپنی زبانوں سے گالیاں بک بک کر اپنے اعمال نامے میں گناہوں کا بوجھ بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کو پاک کرنے کی اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے اور رطب اللسان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔